آئیے دوسری قرآن کی آیت. میں سمجھ رہا ہوں آج تھوڑا سا عنوان خشک لگ رہا ہے آپ کو، اور آپ نے میرے سے ایسی تقریر شاید نہیں سنی ہوں گی، لیکن اس کو سنیے، یہ ریکارڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ، نیٹ پہ جائیں گی، کچھ کام کی چیز ہو جائیں گی. پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ ہے، اور آیت نمبر 28 ہے. اللہ سورہ توبہ کی آیت 28 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجاس. فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرک تو نیرے ناپاک ہے. مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے. مشرک کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. یہاں پاکی سے مراد یہ نہیں ہے ظاہری، ورنہ آپ سوچیں گے یار یہ مشرک صاحب تو بہت نہاتے، روز 4 بار ڈبکی لگاتے. یہ کفر کی ناپاکی، یہ باطنی ناپاکی، کفر کی ناپاکی سے بڑھ کر کوئی ناپاکی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جان لو کہ جو بھی مشرک ہے وہ نیرے ناپاک ہے. وہ کتنا ہی نہا لے دھو لے کچھ بھی کر لے، وہ پاک نہیں ہو سکتے. اور یہ پاکی کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ کیا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی وہ کلمہ ہے جو ان کو پاک کر سکتا ہے. اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی فتاوی حدیثیہ، کتاب نعمت القبرا، اس کے علاوہ کیا نام ہے الصواعق المحرکہ، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ماشاءاللہ. ان کی کتابیں افضل القرآن، اس میں فرماتے ہیں ان اباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر الانبیاء و امہاتہ الی آدم و حواء لیس فیہم کافر لأن الکافر لا یقول فی حقہ انہ مختار ولا کریم ولا طاہر بل نجیس. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء ہے، سرکار کے سلسلہ نسب میں انبیاء بھی ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان سے پہلے یعقوب علیہ السلام، یہ سب سرکار کا آدم تک نسب ہے. تو حضور کے نسب میں جتنے انبیاء ہیں وہ تو سب نبی تھے. ان کا کیا کہنا؟ بھائی نبی تھے، بات ہی ختم ہو گئی، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں. تو جتنے انبیاء تھے وہ تو انبیاء تھے ہی، لیکن ان کے علاوہ حضور کے جس قدر آبا و اجداد و امہات تھی، یعنی آپ کی جتنی مائیں ہیں، جتنی دادیاں ہیں، جتنی نانیاں ہیں، جتنے دادا ہے، پر دادا، لکڑ دادا، جتنے جو نبی نہیں تھے مگر نسب میں آئے، آدم سے لے کر حوا تک، ان میں کوئی کافر نہیں تھا. رسول کے والدین جو چھوڑیے، پورا آدم تک کے نسب دیکھ جائیے، کوئی بھی کافر نہیں تھا. اس لیے کہ کافر کو پاک، پسندیدہ، کریم نہیں کہا جا سکتا. اور رسول اللہ نے جب بھی اپنے نسب کو بیان کیا تو فرمایا میں پاک کریم بطنوں سے پیدا ہوا، میں پاک پسندیدہ بطنوں سے پیدا ہوا، کریموں سے پیدا ہوا. تو حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جو کافر ہو، اور قرآن کہتا ہے یہ تو نیرے ناپاک ہے، تو جو ناپاک ہے وہ کریم کیسے ہو سکتا ہے، وہ پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آدم تک رسول اللہ کے سارے خاندان میں سب مومن ہیں. اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل اللہ ینقلونی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کرم والی پشتوں سے اور طہارت والے شکموں میں منتقل فرماتا رہا. میں ہر زمانے میں میرا نور، میرا وجود پاک منتقل ہوتے رہا، تو کرم والی پشتوں میں، طہارت والے شکموں میں، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا. تو سرکار نے اپنے والدین کا بھی ذکر کیا اور بتا دیا کہ میرے والدین طیب و طاہر ہے. اسی حدیث کی روشنی میں امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نطفے بھی پاک، اور یہاں تک کہ انبیاء کے والدین کے بھی نطفے پاک ہوتے ہیں، وہ بھی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ سب یہاں سے وہاں تک پاک ہے. اس حدیث کو قاضی عیاض نے، امام قاضی عیاض نے الشفا جلد 1 صفحہ 132 پہ لکھا. امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد 1 صفحہ 327 پر، اور اسی حدیث کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا، امام فخر الدین رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، ابن حجر مکی نے، اور ان سب نے اس حدیث کو لکھا اور اس حدیث سے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا، اس حدیث کی تائید اور توصیف کی. ایک اور حدیث سنیں آپ. اس حدیث کے راوی حضرت ریحانہ، نام تھوڑا سا بالکل نیا لگ رہا ہے لیکن اس صحابی رسول کا نام ہے. ان ابی ریحانہ رضی اللہ عنہ، یعنی ریحانہ کے والد، ان سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من انتسب الی 9
अबाइन कुफ्फारी युरीदु बिहिन इज्जन व करामन काना अशीरुहुम फिन्नार। सरकार फरमाते हैं कि अगर जो शख्स अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी फजीलत जाहिर करने के लिए, अपनी करामत जाहिर करने के लिए अपनी 9 काफिर पुश्तों का जिक्र करे, यानी उसके खानदान में सब काफिर ही थे, मगर कह रहा है मैं फुला का बेटा, फुला का बेटा, फुला का बेटा, मेरे फला बाप, उनके बाप हो, और 9 पुश्तों तक काफिर है, तो सरकार फरमाते 10वां जहन्नम में जाने वाला ये खुद है। क्यों? अपने काफिर बाप दादाओं पे फक्र कर रहा है। तो अब यहां से इस हदीस को रखें कि अगर पुश्तों में, खानदान में काफिर है और उनके ऊपर फक्र करे तो वो खुद जहन्नमी, और नबी कह रहे हैं मैं पाक बतनों से पैदा हुआ, मैं करम वाली पुश्तों से पैदा हुआ, तो अगर ये काफिर होते तो नबी क्या इन पर फक्र फरमाते? नहीं फरमाते। तो नबी का फक्र फरमाना इस बात की दलील है कि नबी के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला और आमना तक सब मोमिन गुजरे हैं, सब आबा और अजदाद मोमिन गुजरे। ये हदीस को जो अभी पढ़ी मैंने कि 10वां जो है जो अपने काफिर पुश्तों पर फक्र करे 9 पुश्तों तक, 10वां जो है वो जहन्नमी होगा। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुस्नद अहमद में नकल किया, जिल्द 7 सफ़ा 149, हदीस नंबर 17344।